السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوست اور بہن، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے لیے جو موضوع لے کر آیا ہوں کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، امید ہے کہ آپ اسے میرے ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو مزید درست معلومات ملتی رہیں۔ میرا عزیز دوست اور بہنوں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھول کر کھانے سے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سے زائد بار بھی بھول کر کھا لیا یا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا، یعنی ایک شخص بھول گیا، کھا رہا ہو پی رہا ہو، اگر وہ طاقتور ہے، اس میں بھوک برداشت کرنے کی صفت ہے، مادہ ہے، تو دیکھنے والے پہ اس کو یاد دلانا واجب ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو بھول کر کھا رہا ہو پی رہا ہو، اگر وہ کمزور ہے تو اس کو یاد نہ دلائے، اس کو کھانے دے۔ اس بات کا یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا، کھا رہا ہو پی رہا ہو، طاقتور ہے تو اس کو یاد دلائے۔ یاد دلانا دیکھنے والے کو واجب ہے۔ اگر وہ کمزور ہے، اس میں بھوک، یعنی بوڑھا ہے، کمزور ہے، اس میں بھوک برداشت کرنے کی مادہ نہ ہو تو اس کو یاد نہ دلائے، اس کو کھانے دے، پینے دے۔ دوسرا، تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک کم ہو یا زیادہ ہو، یعنی جو تھوک منہ کے اندر پیدا ہو رہی ہو، اس تھوک کو نگلے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ باہر تھوک ہو، اس کو وہ اندر نگلتا ہے، چٹتا ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا کوئی کرتا نہیں ہے۔ تیسرا، اگر منہ میں خون آئے کسی وجہ سے، یعنی کسی وجہ سے منہ میں اگر خون ہو، اور کسی وجہ سے منہ میں خون ہو اور تھوک بھی ہو، خون اور تھوک ملے ہو، لیکن خون کم ہو اور تھوک زیادہ ہو، اور اس کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن کسی وجہ سے اگر منہ میں خون ہو اور تھوک بھی ہو، دونوں ملا ہو، لیکن یہاں پہ اگر خون زیادہ ہو، تھوک کم ہو، اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر زبان سے کوئی چیز چکھ لی اور باہر تھوک دی، یعنی کوئی چیز ٹیسٹ کیا، اس کو چکھ لیا اور باہر تھوک دیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن بلا وجہ ایسا کرنا مکروہ ہے، اسے بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے جس کا شوہر سخت مزاج ہو، خدشہ ہو کہ کھانے میں نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو غصہ ہوگا، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ چکھ سکتی ہے، لیکن خیال رہے کہ کوئی بھی ذرات اندر نہ جا پائے۔ مسواک سے دانت صاف ہوتے ہیں۔ دوران روزہ کے دوران مسواک تر ہو یا سوکھی ہو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بچہ اگر گھر میں ہے، اس کو کھانا چبا کر جیسے کھلایا جاتا ہے، ماں اپنے بچے کو کھانا چبا کر کھلاتی ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کھانا چبا سکے تو ماں اپنے بچے کو کھانا چبا کر کھلا سکتی ہے، لیکن یہاں بھی خیال رہے کہ کوئی بھی ذرات منہ کے اندر نہ جا پائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو خون دے یا اپنا خون کسی کو دے یا کسی کو خون لے یا انجیکشن لگوائے، ڈرپ لگوائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی کوئی شخص کسی کو خون دے رہا ہے یا خون لے رہا ہو، انجیکشن ڈرپ لگوا رہا ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بغیر ضرورت شدیدہ کے، یعنی سخت ضرورت پر ایسا کرنا چاہیے۔ بغیر ضرورت شدیدہ کے ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کر لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ سخت ضرورت پہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، ضرورت شدیدہ ہو تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ رہی بات ٹوتھ پیسٹ اور یہ جو گل منجن ہوتا ہے، تو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ جو گل منجن ہے وہ انسان کے ایک عمل ہے، اس سے بغیر کیے ہوئے اس کو آرام نہیں ملتا، جو اس کا عادی ہو جاتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ اس سے جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کے کچھ ذرات اندر چلے جائیں۔ گل کی جہاں تک بات ہے کہ گل کے اندر ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کچھ نہ کچھ ذرات اندر چلے جاتے ہیں، اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ ہمیں بھی اس چیز سے باز رہنا چاہیے، اس کو دوران روزہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔